حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے ان کے لیے بناتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے تو دنیا چاہے لاکھ کوشش بھی کر لے، وہ چیز جو ہے تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کسی کو کھونے کا ڈر تمہارے دل میں بار بار آ رہا ہے تو تم اس بات کو یاد رکھنا، قبولیت کی گھڑی اب دور نہیں ہے۔ انشاءاللہ تمہاری ساری دعاؤں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما دیں گے۔ مایوس کیوں بیٹھی ہو؟ معجزہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی لمحے میں ہو سکتا ہے۔ صبر کرنے سے صبر آ جانے تک کا سفر نہایت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اس عرصے میں بندہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص نظر میں آ جاتا ہے۔ آزمائش سے تم گزری ہو، اس آزمائش نے تمہیں اللہ پاک کے قریب کر دیا ہے۔ کیا یہ کسی نعمت سے بڑھ کر ہے؟ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں تھوڑا اور مانگ کر دیکھ لو۔ ممکن ہے اگلی دعا جو ہے تمہاری آخری دعا ہو اور تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزے کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہاری ہر دعا سنتے ہیں، چاہے تم سمندر کی گہرائیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں بھی تمہیں سنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہارے مانگنے سے پہلے بھی جانتے ہیں کہ تم کیا مانگنا چاہتی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظار کی گھڑی بس تمہاری حفاظت کے لیے بڑھائی ہے تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے نصیب میں بہترین چیز کو مانگ سکو۔ جب تمہارے پر روشنیوں کا وقت ہوتا ہے تو ہر انسان تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ہر انسان تمہارے ساتھ چلنا پسند کرتا ہے کہ تمہاری زندگی میں جب اندھیرا آ جاتا ہے تمہیں لوگوں کی اصلیت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، اور اندھیروں میں تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ساتھ دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اندھیرے سے نکال کر زندگی میں جو روشنیاں بھر دیتے ہیں اور خوشیاں بھر دیتے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے تو دنیا چاہے لاکھ کوشش بھی کر لے، وہ چیز جو ہے تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں وہ چیز لکھ دی ہے تو وہ اگر کہیں چلی بھی جائے تو بھی وہ تمہارے نصیب میں ہی ہے۔ پھر تم کیوں مایوس ہو جاتی ہو، کیوں خفا ہو جاتی ہو اور کیوں سوچ لیتی ہو کہ اب تم دعا نہیں مانگو گی؟ تمہارا تو کام ہے دعا مانگنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عطا کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم انتظار کر رہی ہو، تمہارا انتظار ہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر تم کتنا صبر کر سکتی ہو۔ توکل تو یہی ہے کہ دعا کی قبولیت کے آثار بھی نہ ہو اور تب بھی تم اپنی دعا کو جاری رکھو، اور توکل کے امکانات تو یہی ہے، بس تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم مانگنا چاہتی ہو تم مانگ لو، پھر وہ تمہیں وہاں سے دیں گے جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کی جو ہماری پیاری سی میریکل سٹوریز ہیں، پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے جی میریکل آف صلاۃ الحاجات سے ریلیٹڈ، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے جی میریکل آف تہجد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری ان بہنوں کے لیے جس طریقے سے آسانیاں کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میری پیاریو آج کا ایک پیارا سا سوال جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شامل کرنا چاہوں گی۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ کوسچن آف دا ڈے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری لکھتی ہیں، السلام علیکم، ابھی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز میں ہم جو دعا کرتے ہیں ہم فرض نماز میں مانگیں یا پوری نماز مکمل کر کے بعد جو ہے اس کے دعا مانگیں، یا ہم جو ہے پہلے دعا کر لیں اس کے بعد جو ہے اپنی فرض نماز کو بیچ میں کمپلیٹ کر لیں؟ کیونکہ آپ ہی کہتے ہیں نا کہ سنت اور فرض کے بیچ میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تو آپ مجھے اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ بالکل یہ بات ہے کہ سنت اور فرض کے بیچ میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے کن فرمانا ہے، اللہ پاک کبھی بھی کن فرما سکتے ہیں۔ آپ اس طریقے سے بھی جو ہے دعا کر سکتی ہیں، ایسے کر لیں کہ جیسے آپ نے فرض نماز پڑھ لی ہے نا، اس کے بعد اگر آپ نے کوئی تسبیح کرنی ہے یا درود ابراہیم پڑھنا ہے یا قرآن پاک پڑھنا ہے آپ وہ پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے آپ دعا کر لیں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ ہوگا کہ جو کچھ آپ نے پڑھا اس کی برکتیں بھی آپ کی دعا میں شامل ہو جائیں گی نا۔ جیسے آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، درود ابراہیم پڑھا، جو بھی آپ نے اللہ پاک کے ذکر اذکار کیے ہیں، تو اس کی برکت جو ہے آپ کی دعا کو اور اچھے طریقے سے جو ہے
प्यारा सा गुलदस्ता आपका तैयार हो जाएगा दुआ का। तो आप इस तरीके से भी दुआ कर सकती हैं। बाकी मेरी प्यारी दुआ किया करें, अल्लाह पाक से मांगा करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर आपकी दुआ पर भी कुन फरमाएंगे। मेरी प्यारी अभी कुछ दिनों पहले जो है मैंने चेहरे के नूर के लिए जो है सूरह नूर की आयत नंबर 35 के बारे में बताया था। तो उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ सवालात आए हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। और ये मेरी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने बताया है कि सूरह नूर की आयत नंबर 35 को जो है चेहरे पर दम करके जो है पानी हमने लगाना है, तो आप ही क्या वो जो पानी है हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा? और आप ही मैं 3 दिन से लगातार माशाल्लाह से ये कर रही हूँ, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। अभी मेरी 6 साल पुरानी एक्नी थी जो कि आप ही 3 दिन में जो है अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप ही रुक गई है। मुझे वाज़ी आप ही फ़र्क नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह आप ही जब प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बस आप मुझे इस बात को क्लियर कर दें कि ये जो पानी है क्या हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है मुझे इंतज़ार रहेगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें मेरी प्यारी बहन, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए जैसे कोई मॉइस्चराइज़र हम अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, हमारे फेस में अब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो इसी तरीके से मेरी प्यारियों आपने सिर्फ और सिर्फ आधा गिलास पानी जो अपने पास रखना है, उस पर आपने जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आपने दम करना है। आधा पानी का गिलास आपने सारा पी भी लेना है और तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स जो है अपनी पाम पर, हथेली पर रखने हैं और उनको पूरे हाथ पर जैसे हम क्रीम लगाते हैं ना फेस पर, बिल्कुल इसी तरीके से आपने लगा लेने। तो बिल्कुल मेरी प्यारी वो जो है स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। 2 से 3 जो ड्रॉप्स है सिर्फ वही लेने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर खैर करेंगे, क्योंकि मेरी प्यारियों जिस को मैंने बताया ना उनकी एक्नी क्लियर हो गई है। और अक्सर होता है ना कि हमारे फोरहेड का कलर और हो जाता है, हमारे फेस का कलर और हो जाता है। तो मेरी प्यारियों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अल्लाह पाक का कलाम है, आपको पता है जब अल्लाह पाक का कलाम हम पढ़ते हैं तो वैसे ही माशाल्लाह से इतना ज्यादा नूर आ जाता है। सूरह नूर की आयत नंबर 35 का जिक्र है और इसका तर्जुमा भी बहुत प्यारा है। मेरी प्यारियों आप इसका तर्जुमा भी पढ़िएगा। ये बात होती है ना जब हम कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, उसके साथ साथ हमें काफी सारी चीजों का हल मिल जाता है। आई होप मेरी प्यारी आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको यहाँ पर रिप्लाई दे दिया है ताकि अगर किसी के जहन में भी कोई ऐसा सवाल आ रहा होगा कि पानी जो है वो क्या हमारी स्किन में अब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा, या हम दोबारा से जब अपने फेस को वॉश करेंगे तो क्या वो पानी भी उतर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पानी जो है वो स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है ना। देखिए जब भी आप फेस वॉश करती हैं या आप रोज वाटर का भी स्प्रे करती हैं अपने फेस पर, वो भी अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। पानी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स हैं, तो जाहिर है वो भी आपके स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा। तो मेरी प्यारियों आज की जो पहली मेरिकल स्टोरी है, मेरिकल ऑफ सलातुल हाजात, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप ही उम्मीद करूँगी कि आप और आपकी प्यारियाँ जो हैं और हसनैन जो हैं खैर आफियत के साथ होंगे, पर अपना ख़ास करम करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ही मेरी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा रुकावट थी। आप ही अल्लाह पाक ने जो है मेरी तालीम को मुकम्मल करवाया है, बल्कि आप ही अल्लाह पाक ने उसके साथ साथ जो है मेरे नसीब में भी जो आप ही रुकावट आई हुई थी, अल्लाह पाक ने आप ही सब कुछ ख़त्म कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अल्लाह पाक का शुक्र है, जिनको मैं पसंद करती थी अल्लाह पाक ने उन्हीं को मेरा महरम बना दिया है और बेहतरीन हमसफ़र अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ही मेरी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आए हैं, जिनको मैंने फेस किया है, क्योंकि आप ही मैं इसलिए अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि अल्लाह पाक मुझसे राज़ी हो जाए। और अगर आप ही कोई भी आपकी प्यारी मेरी सिचुएशन से रिलेट कर रही है या अगर वो परेशान है, तो वो हिम्मत ना हारे, दुआ करती रहे। अल्लाह पाक ज़रूर एक ना एक दिन हर दुआ कबूल कर लेते हैं। अपनी ग्रेजुएशन के बाद जो है आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन आप ही मेरे अब्बू जो हैं खानदान वाले रोक रहे थे कि अपनी बेटी को इतनी ज़्यादा आगे तालीम मत दिलवाओ, कल को जो है इसकी शादी हो जानी है तो क्या होगा। बस आप ही अब्बू जो है इन बातों को नहीं समझ पा रहे थे। अब्बू बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत के थे, तो हम ज़्यादा बात नहीं अब्बू के साथ कर सकते थे, और ना ही आप ही मैं अपने अब्बू को इस बारे में समझा सकती थी कि अब्बू तालीम जो है लड़कियों के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब्बू का था कि बड़ी 2 बहनें जो हैं उन्होंने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, बस अब मेरी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो मेरे लिए भी जो है अम्मी रिश्ते वगैरह देखें और अगर कोई अच्छा प्रपोजल आता है तो बात आगे चलाएं। लेकिन आप ही मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं अल्लाह ताला से दुआ करती रहती थी। अल्लाह पाक ने मुझे 5 वक्त का नमाजी बनाया है और अल्लाह पाक ने मुझे आप ही सजदों की तौफीक अता फरमाई है। बस आप ही मैं जो हूँ 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। आप ही हम लोग बैठे हुए थे, तो आप ही हमारे घर जो है हमारी ताई अम्मी आई, तो आप ही मेरी ताई अम्मी ने आकर मेरे अब्बू को आप ही तरह तरह की बातें की। उन्होंने कहा उसकी शादी कहीं कर दो,
تم نے کیا اس کو گھر بٹھا کر رکھنا ہے؟ چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادی ہو جائے تو زیادہ صحیح رہتا ہے۔ ابو بھی اس بارے میں بہت زیادہ فورس کر رہے تھے۔ ابھی امی نے جو ہے مجھے پرائیویٹ ایڈمیشن دلوایا اور امی نے کہا کہ تم گھر سے تیاری کرو، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کریں گے۔ اب آپ ہی میں بہت ہی زیادہ محنت کر رہی تھی، گھر سے آپ ہی میں اسائنمنٹس وغیرہ تیار کرتی رہتی تھی اور آپ ہی میری امی جو ہے میرا ساتھ دیتی تھی اور وہ آپ ہی میری اسائنمنٹ سبمٹ کرواتی تھی۔ کافی رشتے وغیرہ بھی ساتھ ساتھ آ رہے تھے، کو ہم لوگ پسند نہیں آتے تھے اور ہم لوگوں کو کچھ لوگ پسند نہیں آتے تھے۔ بس آپ ہی بات وہی ہے کہ ساری کی ساری بات آپ ہی کن کی ہے اور اللہ پاک نے معجزہ کرنا ہے۔ اس دوران آپ ہی تقریباً 2 سال مزید گزر چکے تھے۔ سیکنڈ سیمسٹر جو تھا وہ گھر میں بیٹھ کر ہی آپ ہی تیاری کر ہی کلیئر کر لیا تھا۔ میرے ابو کو اس بارے میں معلوم تھا کہ میں اپنی اسٹڈیز وغیرہ گھر میں بیٹھ کر رہی ہوں۔ ابو یہی کہتے تھے کہ باہر جو ہے یونیورسٹی وغیرہ میں ایڈمیشن نہیں لینا، گھر بیٹھ کے جو ہے تعلیم حاصل کر لو۔ تو بس آپ ہی ابو جب مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے تو ابو کو بھی خوشی ہو رہی تھی، لیکن آپ ہی ابو جو ہے اس بات کو ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ ابو کی نیچر تھوڑی سی اس طرح کی بھی تھی کہ وہ ایکسپریسو نہیں تھے اور وہ اپنی باتوں کو ہمیشہ دل میں رکھتے تھے۔ وہ مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے تھے، مجھے خود بخود ان کے چہرے پر آپ ہی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ بعد آپ ہی الحمدللہ میں نے گھر میں بیٹھ کر ہی اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا اور الحمدللہ آپ ہی میں نے اپنی ماسٹرز کی ڈگری جو تھی گھر میں بیٹھ کر ہی کمپلیٹ کر لی۔ بس آپ ہی میری نیت یہ تھی کہ میں نے اپنی تعلیم کو مکمل کرنا ہے۔ بس آپ ہی اللہ پاک نے میرا ساتھ دیا اور میری امی نے بھی میرا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ اس کے بعد آپ ہی میرے لیے کافی سارے پرپوزلز آ رہے تھے۔ میں آپ ہی اپنی امی سے کھل کر بات کی، میں نے کہا امی دیکھیں آپ تعلیم حاصل کی، میری بھی یہی خواہش تھی۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ امی اب میری ماسٹرز کی ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ زندگی میں اگر امی کبھی بھی کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو کم از کم میں اپنے لیے کچھ کر سکتی ہوں، اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکتی ہوں۔ امی آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ امی خالہ کے جو بڑے بیٹے ہیں ان کے ساتھ میں چاہتی ہوں کہ امی آپ میرے رشتے کی بات کریں۔ امی نے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہوگی، وہ لوگ کہاں اور ہم لوگ کہاں، ہمارے ابو کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اگر ابو نے فیملی میں ہی رشتہ کرنا ہوتا سب سے پہلے اپنے خاندان میں شادی کرتے، اور اگر میں نے تمہارے ابو سے اس بارے میں بات کی انہوں نے کہنا ہے کہ میں اسی لیے خاموش رہا ہوں کہ اس کی تعلیم مکمل ہو جائے، اور آگے سے تم میرے سے آ کر یہ بات کر رہی ہو، اب جو ہے میں اس بارے میں ابو سے بات نہیں کر سکتی۔ امی کی یہ باتیں سنی تو میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی اور پریشان ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے کزن کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ ہی میں اللہ تعالیٰ سے اس کو دعاؤں میں مانگ رہی ہوں۔ آپ ہی مجھے پتا چلا کہ میری خالہ جو ہے میرے کزن کے رشتے وغیرہ بھی دیکھ رہی ہیں اور بہت جلد جو ہے اس کی کہیں نہ کہیں پر انگیجمنٹ وغیرہ بھی ہو جائے گی۔ بس آپ ہی میں اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ تو ہر چیز کر دیتے ہیں، میری دعا کو قبول فرما لیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میری ایک دوست ہے تو وہ بھی آپ کی ویڈیوز جو ہے فالو کرتی ہے، تو اس نے مجھے آپ کی ویڈیو تھی جس میں آپ نے صلاۃ الحاجات کے نوافل کے بارے میں اور 3 مرتبہ سورہ یاسین کے بارے میں بتایا تھا، تو میں نے جو ہے اسی طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کرتی تھی۔ اس کے بعد میں نے درود ابراہیم بھی پڑھنا شروع کیا۔ پہلے میں تہجد کی نماز نہیں پڑھتی تھی، تو جیسے آپ نے بتایا تھا کہ تہجد کی نماز کے وقت 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں، تو بالکل میں نے تہجد کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی اور صلاۃ الحاجات بھی پڑھنے شروع کر دیے۔ مجھے اس بات کا پھر یقین ہو گیا کہ تہجد کی نماز کی توفیق بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہی مل پاتی ہے۔ تو بس اللہ پاک نے میری دعا پر شاید کون فرمانا تھا، اسی لیے آپ کی ویڈیو کا جو لنک ہے میری دوست نے مجھے بھیجا اور اللہ پاک نے وسیلہ بنایا۔ تقریباً 3 مہینے اور مزید گزر چکے تھے، میں اسی طریقے سے پڑھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، بس یہی سوچتی تھی کہ اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ بہترین سوچا ہی ہوگا۔ امی سے کہا کہ امی مجھے جاب کرنی ہے، آپ مجھے جاب کرنے دیں جب تک کوئی اچھا پرپوزل نہیں آتا۔ امی نے ابو سے بات کی، ابو نے صاف انکار کر دیا۔ ابو نے کہا آرام سے گھر بیٹھو، میں ہر بات مان چکا ہوں، کافی عرصہ بیٹھ کر تم نے تعلیم کو مکمل کر لیا ہے، اب اور کیا چاہتی ہو کہ میں تمہاری ساری باتیں ماننا شروع کر دوں۔ خیر اس کے بعد میں نے ابو سے کوئی بات نہیں کی، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دی اور میں نے یہی سوچا تھا کہ اب ہر بات میں اللہ تعالیٰ سے ہی کیا کروں گی۔ آپ جیسے جیسے سمجھاتی رہی اور بتاتی رہی، میں آپ کی ساری باتوں کو فالو کرتی رہی۔ کو میں بتاتی ہوں کہ میں مایوس کب ہوئی اور اللہ پاک نے میرے لیے کس طریقے سے معجزہ کیا۔ آپ حیران ہو رہی ہوں گی یہ بات میں نے کیا بول دی ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ ہمارے گھر مٹھائی آئی، دعا میں مانگ رہی تھی تو ان کے جو ہے نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ جب پتا چلا کہ یہ مٹھائی جو ہے خالہ کی طرف سے آئی ہے تو یقین کریں کہ میں ٹوٹ کے بکھر گئی اور میں نے سوچا کہ جب میں اتنا کچھ پڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہی ہوں، تو ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ؟ کیا میرے پڑھنے میں کوئی غلطی تھی؟ آج میری محبت جو ہے مجھے کسی اور کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تقریباً 7 دنوں کا بیچ میں گیپ تھا۔ تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کرتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ واقعی میں ہی میرے
میریکلز ہو جاتے ہیں۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں ایسا میریکل کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تقریباً آپ ہی 4 دن بعد خالہ کا فون امی کو آیا اور انہوں نے کہا کہ نکاح جو ہے وہ کینسل ہو گیا ہے۔ امی نے کہا کہ کیوں، خیریت ہے؟ سب کچھ تو ارینج ہو چکا تھا، تم لوگوں نے تو ہوٹل وغیرہ بھی بک کروا لیا تھا، پھر ایسا کیا ہو گیا؟ میری خالہ نے آپ ہی رو رو کر بتایا کہ بس وہ لوگ صحیح نہیں تھے اور اللہ پاک نے شاید ہمیں بچا لیا ان لوگوں سے۔ امی نے مجھے بتایا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ ہی میں اس بات پر افسردہ ہوں یا اللہ پاک کا شکر ادا کروں۔ خیر آپ ہی میں خاموش رہی اور میں نے اللہ پاک سے کہا کہ بے شک اللہ پاک آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں اور آپ تو واقعی میں ہی ہر دعا کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہی رمضان سے پہلے ہمارے گھر میں میلاد تھا، خاندان ہمارے گھر آیا ہوا تھا، میرے ننیال کی سائڈ سے بھی سب لوگ آئے ہوئے تھے اور ددیال کی سائڈ سے بھی سب لوگ آئے ہوئے تھے، ہماری خالہ بھی آئی ہوئی تھی۔ اب آپ ہی خالہ کے جو بیٹے تھے وہ خالہ کو ڈراپ کرنے کے لیے گھر آئے تو میں گیٹ پر ہی کھڑی تھی۔ آپ ہی جس طرح سے انہوں نے مجھے دیکھا، مجھے اس بارے میں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے مجھے ایسے کیوں دیکھا۔ خیر آپ ہی مجھے لگا کہ شاید پتہ نہیں میرے چہرے پر عجیب سا کچھ لگا ہوگا یا پتہ نہیں کیا بات ہے جو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا۔ اب آپ ہی میں سوچتی ہی رہی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے مجھے ایسا کیوں دیکھا یا ان کو میرے پر اتنا زیادہ غصہ کیوں آ رہا تھا۔ آپ ہی وہ جو غصہ مجھے لگ رہا تھا وہ اللہ پاک کی طرف سے آپ ہی ان کی ایک نظر جو مجھ پہ پڑی تھی تو آپ ہی اللہ پاک نے شاید ان کے دل میں میری محبت ڈال دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں گیٹ پر کھڑا ہوا دیکھا تھا میں نے امی کو گاڑی میں ہی بول دیا کہ امی آپ نے آج رشتے کی بات کر کے آنی ہے۔ خالہ اندر آئی، ہمارا میلاد وغیرہ جو تھا ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے ہوا، اللہ پاک آپ ہی قبول فرمائے۔ پھر رات کے کھانے پر بھی خالہ ہمارے گھر میں ہی تھی۔ خالہ نے آپ ہی ابو اور امی دونوں سے آ کر میرے رشتے کی بات کی۔ امی اس بارے میں حیران رہ گئی کیونکہ امی کو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ خالہ جو ہے اس بارے میں ابو اور امی سے دونوں سے آ کر بات کر لیں گی۔ اس کے بعد آپ ہی ابو بھی مان گئے اور آپ ہی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے رشتے کی بات اندر چل رہی ہے۔ امی نے آ کر میرے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارا اور امی نے کہا یہ جو تم رات رات کو روتی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگتی تھی، اللہ تعالیٰ نے آج تمہاری دعا پر کن فرما دیا ہے اور تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اندر تمہاری خالہ تمہارے رشتے کی بات کر رہی ہیں۔ پھر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں سجدے میں جا کر گر گئی اور اللہ تعالیٰ کا میں نے شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے میری زندگی کے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا ہے۔ جہاں پر آپ ہی میری تعلیم جو تھی مکمل ہونا بالکل امپاسبل تھی، اللہ پاک نے میری اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ اس انسان کو آپ ہی میں چھپ چھپ کے دعاؤں میں مانگتی تھی، اللہ پاک نے مجھے بہترین ہم سفر سے بھی ملوا دیا جو کہ آپ ہی میری محبت بھی ہے۔ جیسے ہی میرے ساتھ ان کا رشتہ فکس ہوا اس کے بعد آپ ہی بہت ہی اچھی جاب کی آفر ان کو باہر سے آئی۔ میری خالہ کہتی تھی کہ تم اس کے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی ہو، یہاں پر وہ اپنی ڈریم جاب چاہتا تھا پر اس کو جاب دے دی ہے۔ چھوٹی عید کے آپ ہی 4th ڈے جو ہے میرا نکاح ہوا ہے۔ اب آپ ہی انشاءاللہ میرے پیپرز وغیرہ بن جائے تو آپ ہی میں بھی رخصت ہو کر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے آؤٹ آف کنٹری ہی شفٹ ہو جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی سب کے حق میں بہتری کریں۔ تہجد کی نماز کے وقت 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے اور 3 مرتبہ آپ ہی سورہ یاسین اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اللہ پاک سب کے حق میں بہتری کرے انشاءاللہ۔ خالہ کو بھی جوائنٹ کی پرابلم تھی تو آپ ہی ان کو بھی میں نے اس بارے میں بتایا تھا۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ ہی سورہ یاسین پڑھنے سے اور 2 نوافل صلاۃ الحاجات پڑھنے سے تہجد کی نماز کے وقت ان کے جو جوائنٹس کا پرابلم تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ میرے پیپرز بن جائیں، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتری کریں۔ اللہ پاک نے جیسے میرے لیے میریکلز کیے ہیں ایسے ہی اللہ پاک آپ کے سب پیاریوں کے لیے بھی میریکل کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں اور سب کے دل کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک سب کے حق میں بہتری کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ میں آپ سے معذرت بھی چاہوں گی کیونکہ آپ نے مجھے کچھ عرصہ پہلے کی اپنی میریکل سٹوری بھیجی ہوئی تھی، بس میں تھوڑی سی لیٹ ہوگی کیونکہ میری پیاریوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی پیاری پیاری میریکل سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس کی پہلے کروں اور کس کی بعد میں کروں، تو آپ ناراض نہ ہوئیے گا کیونکہ انہوں نے مجھے انسٹا پر بولا تھا کہ آپ ہی اگر اب آپ نے میری میریکل سٹوری شیئر نہ کی تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ تو میری پیاری اگر آپ سن رہی ہیں نا تو آپ نے میرے سے ناراض نہیں ہونا اور اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے اور آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ دیکھیں آپ کو اللہ پاک یہاں تک لے آئے ہیں، آپ کی منزل اتنی آسان ہو گئی ہے کہ جس انسان کو آپ دعاؤں میں مانگ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا، پیپرز بھی بن جائیں گے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے پھر سے طریقہ بتا دیتی ہوں۔ تہجد کی نماز کے وقت جو ہے آپ نے تہجد کی نماز پہلے ادا کر لینی ہے، اس کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں اور صلاۃ الحاجات اسی طریقے سے آپ نے پڑھنے ہیں۔ طریقے کے بارے میں بھی میں نے
نے ویڈیو شیئر کی ہوئی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور میری پیاری اس کے بعد جو ہے آپ نے 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم اور بیچ میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک نصیب کے لیے دعا کرنی ہے، یا جو بھی آپ کی پریشانی ہے یا جو بھی آپ کی دعا ہے آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی دعا کو بھی قبول و منظور فرمائیں گے۔ اور اگر آپ جو ہے تہجد کی نماز کے وقت نہیں بھی پڑھ پاتی، یا اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلتی، اگر آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھتی، تو میری پیاری آپ کوشش کریں کہ تہجد کی نماز کے وقت ہی آپ پڑھیں، کیونکہ اللہ پاک جو ہے پہلے آسمان پر موجود ہوتے ہیں اور اللہ پاک ضرور دعاؤں کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ میری پیاری چاہیں تو آپ مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن میری یہ جو بہن کی آپ کو میں نے سٹوری بتائی ہے، انہوں نے تہجد کی نماز کے وقت ہی پڑھا ہے، تو اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول و منظور فرمایا ہے۔ میری پیاریوں دیکھو، اصل بات ہوتی ہے وقت کی۔ جب آپ کا وقت ہے نا تو آپ کی دعا اللہ پاک نے فوراً کن فرما دینی ہے۔ وقت میں تھوڑا سا ڈیلے ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا سے کیا ہوگا، وہ وقت آپ کی زندگی میں پہلے آ جائے گا، جلدی آ جائے گا، کیونکہ دعا سے میری پیاریوں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ پاک کو راضی کریں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آپ کی دعاؤں کو کن فرمائیں گے۔ میری پیاریوں میری دل سے دعا ہے آپ سب کے لیے۔ جو اگلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف تہجد، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں، آپ اور حسنین کیسے ہیں؟ سب کے دل کی دعاؤں کو آپ ہی قبول و منظور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں آپ کو اپنے بھائی کی میریکل سٹوری کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ میرا بھائی جو ہے ماشاءاللہ سے انجینئر ہے، اور آپ ہی وہ جو ہے باہر کی جاب کے لیے اپلائی کر رہا تھا۔ کافی عرصے سے آپ ہی ہم لوگ پریشان تھے، آپ ہی ویزے کے نام پر اسے پیسے وغیرہ لے کر بھی کھا گئے۔ خیر آپ ہی میرا بھائی یہی کہتا تھا کہ جس نے میرے ساتھ برا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پا لے گا۔ ایسا ہوا کہ کافی عرصے تک میرا بھائی جو ہے باہر کی جاب کے لیے اپلائی کرتا رہا، لیکن آپ ہی کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار جو چیز نہیں ہو رہی ہوتی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ میرے بھائی بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئے تھے، امی بھی بہت زیادہ فکر مند تھی کہ بھائی کی دل کی دعا اللہ پاک قبول کر لیں، اگر اس کی خواہش ہے باہر جانے کی اللہ پاک جو ہے اس کی دعا کو قبول کر لیں۔ ہماری جو فیملی ہے آدھی سے زیادہ باہر ہی ہوتی ہے، تو آپ ہی بس ہماری بھی خواہش تھی کہ ہمارے گھر سے بھی کوئی باہر جائے اور باہر جا کر جاب کرے۔ امی کو کچھ لوگ کہنے لگے کہ تم اس کی شادی کر دو، دیکھو شادی کرنے سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتے ہیں، اور امی کو جو ہے کچھ حد تک یہ بات سمجھ آنے لگ گئی۔ امی نے اس بارے میں بھائی سے بات کی، لیکن آپ ہی بھائی نے کہا کہ امی ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ پہلے میری کسی اچھی جگہ پر جاب لگ جائے۔ امی نے کہا کہ چلو دیکھو تم اپنی طرف سے کوشش کو جاری رکھو۔ بار بار انکار کرنے کی وجہ سے امی بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ امی نے بھائی کو کہا کہ چلو اللہ پاک تمہارا نصیب ضرور جگا دیں گے، اور اللہ پاک تمہاری دعا کو بھی قبول کر لیں گے، تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ امی نے کہا کہ تم تہجد کی نماز پڑھ کر اپنے ویزے کے لیے بھی دعا کرو، اور انشاءاللہ اللہ پاک دیکھنا تمہارے لیے بہتر کر دیں گے۔ آپ ہی امی جو ہے تہجد کی نماز پڑھتی تھی، بھائی کے ویزے کے لیے بھی دعا مانگتی تھی، بھائی کے نصیب کے لیے بھی دعا مانگتی تھی۔ جب معجزہ کرنا ہے تو آپ یقین کریں کہ ایک رات میں معجزہ ہو جاتا ہے۔ امی کتنی پرانی دوست تھی جو کہ آپ ہی پوسٹنگ کر کے دوسری سٹی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ آپ ہی ایک دن اچانک سے ان کی کال آئی امی کو، اور انہوں نے آپ ہی باتوں باتوں میں اپنی بیٹی کا ذکر کرنا شروع کر دیا، تو باتوں باتوں میں آپ ہی جو ہے بیچ میں رشتے کی بات بھی چل پڑی۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی دونوں کے جو نصیب تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملوا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی نہ کہ صرف بھائی کو ایک اچھے ہمسفر سے نوازا، بلکہ آپ ہی جیسے ہی بھائی کی شادی ہو گئی تو اس کے بعد فوراً ہی آپ ہی 4 مہینے گزرے ہی تھے کہ بھائی کو بہت اچھی جاب کی آفر آئی جہاں سے بھائی چاہ رہے تھے۔ الحمدللہ آپ ہی سیلری پیکیج بھی بہت ہی اچھا تھا، اور آپ ہی بھائی کو فیملی ویزا بھی مل گیا۔ حلال طریقے سے جو کام کیا جاتا ہے اس میں بہت برکت ہوتی ہے۔ اب آپ ہی امی اور میں جو ہے بھائی کے پاس جا رہے ہیں۔ میں چاہ رہی تھی کہ میرے جانے سے پہلے آپ جو ان کی میریکل سٹوری ہے وہ شیئر کر دیں، تو جب میں اپنے بھائی اور بھابھی کو سناؤں گی تو آپ ہی ان کو بہت خوشی ہوگی، اور ان کے لیے آپ ہی میری طرف سے ایک چھوٹا سا سرپرائز بھی ہوگا، کسی کو جو ہے ہمت اور حوصلہ دینے کے لیے وسیلہ بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے، اور ان بہنوں کو بھی اجر عطا فرمائے جو اتنی پیاری میریکل سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ میں اور امی آپ کی ریگولر ویڈیوز کو واچ کر رہے ہیں، اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کی اتنی پیاری پیاری ویڈیوز آ رہی ہیں، اور اب تو جو آپ کا Q&A کا سیشن ہوتا ہے وہ بھی ہم مس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو بہت خوش رکھیں، اور اللہ تعالیٰ حسنین کی خوشیاں آپ کے نصیب کریں۔ میری امی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہیں، اور حسنین کے لیے اور آپ کی پیاریوں کے لیے بھی دعا کرتی ہیں۔ آپ بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتری کریں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے بھائی کی جو اتنی پیاری میریکل سٹوری ہے وہ آپ نے ہم تک پہنچائی ہے۔ تو میری پیاری اگر کوئی بھی پریشان ہے ویزے کے
سلسلے میں یا کسی بھی پرابلم کی وجہ سے تو وہ تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعا کریں، کیونکہ تہجد میں ہر دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں پر بھی کن فرمائیں گے۔ صبر، ہمت اور توکل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگے، انشاءاللہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیں گے، آپ کی سب دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ میری بھی دل سے دعا ہے میری پیاریوں، اللہ پاک میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی رزق میں برکت عطا فرمائے، گھروں میں سکون دے، خوشیاں دے، سب کی پریشانیاں دور ہوں۔ اللہ پاک جو پیرنٹس مجھے اپنے بیٹیوں کے رشتوں کے لیے میسیجز کرتے ہیں، دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کے بچوں کے نصیب اچھے کر دیں، اللہ پاک سب کے لیے میریکل کر دیں۔ آپ سب کے لیے میریکلز کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، آپ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ مجھے انسٹا پر دعاؤں کے لیے بھی کہتی ہیں، جو کامنٹ سیکشن میں بھی دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اللہ پاک سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ جو بھائی مجھے سنتے ہیں ان کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرما دے، ان کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی میرے گناہوں کو معاف فرمائیے گا، اللہ سبحانہ وتعالی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا، اللہ سبحانہ وتعالی سب کے حق میں بہتر سے بہترین کیجیے گا، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری حسنین، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔